أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کا مبارک مہینہ جس کا ایک عرصہ سے انتظار تھا کہ رمضان آ رہا ہے، اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے. آج 5 رمضان ہے. ایک پورے مہینے کا چھٹا حصہ گزر گیا ہے اور اسی طرح باقی کے دن جو ہیں وہ بھی گزر جائیں گے. اگر انسان تھوڑی سی توجہ دے تو اسے بآسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ دن بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہی انسان کی زندگی بھی بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوتی جا رہی ہے. اس مہینے کو پا لینا اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر بہت بڑا انعام ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ آج ہمارے مابین موجود نہیں ہیں. گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ منو مٹی کے نیچے دبا دیے گئے ہیں. کل تک ہمارے ساتھ بہت ساری دنیا تھی، آج وہ عزیز و اقارب، وہ دوست و احباب اور وہ رشتہ دار آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع مہیا کیا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے. اگر کوئی چاہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی زیادہ کر لوں تو یہ کسی کے بس میں ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون،
وہ ایک گھڑی بھی آگے یا پیچھے ایک گھڑی بھی نہیں کر سکتے۔ موت آ گئی تو آ گئی اور وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر کسی کو کچھ وقت مل جائے تو اسے اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ جس کی راتیں بھی بابرکت، جس کے دن بھی بابرکت، دن کو عمل کریں بہت ہی اجر و ثواب، اور رات کو عمل کریں تو بھی اجر و ثواب، بلکہ بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ رمضان کی راتیں رمضان کے دنوں سے افضل ہیں۔ رمضان کی راتیں رمضان کے دنوں سے افضل، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ رمضان کی راتوں میں سے ہی وہ ایک رات ہوگی جس ایک رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو سلف صالحین کا یہ کہنا کہ رمضان کے دنوں سے رمضان کی راتیں بہتر ہیں، بالکل واضح بات ہے۔ اس کے دنوں سے فائدہ اٹھائیں، اس کی راتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور سال بھر میں 11 مہینوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ 11 مہینوں میں وہ کیا کرتا رہا۔ دن کو گناہ، رات کو گناہ، دن کو اللہ رب العزت کی شان میں کوتاہیاں، رات کو کوتاہیاں۔ اس مبارک مہینہ میں کم از کم ہمیں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ہم پچھلے 11 مہینوں کا تدارک کریں گے، 11 مہینوں میں جو کچھ بھی ہو چکا اس کا کفارہ ادا کریں گے، دن کو بھی نیکی کریں گے، رات کو بھی نیکی کریں گے۔ اور یہاں میں 1-2 مرتبہ یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ہم صرف اپنے دل کو پاک کر لیں، صرف اپنی نیت صاف کر لیں، تو ہمارا ہر عمل نیکی بن سکتا ہے۔ ہر عمل نیکی، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو کما کے حلال کما کے کھلانا نیکی صدقہ، اپنی بیوی سے مباشرت کرنا نیکی اور صدقہ، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ مہینہ مہیا فرما دیا ہے، جتنا بھی ہو سکے کوشش کر کے اس مہینے کو انویسٹ کریں، اس میں ہر وہ کام کر کے اپنے گزشتہ عرصے کا تدارک کریں تاکہ ہمیں اس مہینے کی برکات حاصل ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے رمضان کا روزہ، راتوں کی قیام کی عبادت، ان چیزوں کو فرض کرنے کے نتیجہ میں ہمیں کیا دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 لفظوں میں وہ بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ اگر پورا مہینہ روزہ رکھو گے، اگر پورا مہینہ صحیح طریقے سے قیام کرو گے، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھو گے، تو تمہیں کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، 2 لفظ۔ اگر یہ تم کر گزرو تو ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں متقی بنانے کے لیے یہ مہینہ دیا، روزے رکھو، فرمایا یہ روزے کوئی صرف تم ہی کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا۔ اور آگے فلسفہ، آگے نتیجہ، آگے ہمارے لیے وہ بات بیان فرما دی کہ اگر تم نے روزے رکھ لیے تو تم متقی ہو جاؤ گے۔ انسان کا سب سے اہم ترین مطلب، انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ وہ متقی ہو جائے، کیونکہ متقین کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی عزت و آبرو اور آخرت میں بھی عزت و آبرو کا اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ قرآن کھول کر دیکھیں کتنی جگہ پر متقین کا تذکرہ آتا ہے اور کتنی جگہ پر متقین کے لیے فوز و فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے۔
اور یہ تقوی رمضان المبارک میں حاصل کیسے ہوگا؟ رمضان المبارک میں اگر ہم نے پیٹ کا روزہ رکھ لیا اور باقی سارے جسم کو آوارہ چھوڑ دیا تو یقین جانے کہ یہ تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہمارا روزہ تو عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ صبح سے لے کے شام تک کھایا پیا نہیں کچھ بھی، لیکن ہر وہ کام کیا جو پہلے بھی کرتے تھے رمضان میں بھی کرتے آ رہے ہیں، تو پھر یہ روزہ کیا ہوا؟ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نہیں، بلکہ روزے کی تکمیل تب ہوگی جب آپ کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جس عضو کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اس ڈیوٹی پر پورا اترے تو پھر روزہ ہوگا۔ صبح سحری کھا لی، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر، دوست و احباب کے ساتھ مل کر سحری کھائی، روزہ رکھے ہوئے ہیں، دن چڑھا، ڈیوٹیاں شروع ہوئیں، تو جیسے روز ڈیوٹی دیتے تھے آج بھی دے رہے ہیں، وہی طریقہ اپنے سے چھوٹوں کو گالی گلوچ، وہی طریقہ قدم قدم پر جھوٹ، وہی طریقہ جہاں دو سر ملے غیبتیں اور چغلیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ اگر یہ جھوٹ بولتا رہے تو اس کا کوئی روزہ نہیں، کھانا کھائے نہ کھائے عند اللہ روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ اپنے گریباں میں جان کر دیکھ لے کہ ہمارا روزے کی حالت میں کیا حال ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی رمضان میں اسی طرح جو حرکتیں، جو کرتوت ہمارے پہلے مہینوں میں رہے وہی رمضان میں رہے۔ اگر اسی طرح کریں تو پھر یقین مانیں کہ اس روزے سے تقوی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ روزہ تب ہوگا جب تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے نا، زبان کی آفتیں بے شمار ہیں، زبان سے صادر ہونے والے گناہ بے شمار ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نکلنے والے سب سے، یا زبان سے سرزد ہونے والے سب سے بڑے گناہ کا نام لیتے ہوئے فرما دیا، من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ شام تک کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ اور پھر ہمارا رویہ دیکھیں کتنا عجیب ہوتا ہے، وہ چیزیں جو حلال ہیں ہم وہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ کھانا حلال تھا، چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کا پینا، شربت، جوس، پانی، وہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ مزیدار کھانے، مٹھائیاں، کچھ بھی ہے سب چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا حرام؟ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، اور جھوٹ بولنا حرام ہے یا حلال؟ ہمیشہ کے لیے، دن ہو، رات ہو، رمضان ہو، غیر رمضان ہو، جھوٹ ہر حال میں حرام ہے، نہیں چھوڑے ہوئے۔ چغلیاں کرنا، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، نہ رمضان میں جائز، نہ غیر رمضان میں جائز، نہ روزے کی حالت میں جائز، نہ رات کو بغیر روزے کی حالت کے جائز، کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور چغلی یا غیبت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
صحابہ کرام سے پوچھا اتعرفون اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے کہ غیبت کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں وہ باتیں کرنا جو اس کے سامنے کرو تو اسے بری لگے۔ غیبت کا معنی سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں؟ تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی، اپنے کسی رشتہ دار مرد یا عورت کسی کے بارے میں وہ باتیں کرنا کہ اگر اس کے سامنے کرو تو اسے بری لگے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فوری طور پر بہترین سوال کیا تاکہ ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ غیبت کیا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر جو باتیں ہم کسی کی کہیں کرتے ہیں، اگر وہ باتیں، وہ عیب، وہ گناہ اس میں پائے جائیں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہے، تم اس کے بغیر کہیں دوسری جگہ پر اس کے عیب کا تذکرہ کرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُنْ فِيهِ لَبَحَتَّهُ، اگر وہ بات، وہ عیب، وہ گناہ اس شخص میں موجود ہی نہیں تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ یہ بہتان ہے۔ پھر تم نے اس کی غیبت نہیں کی بلکہ تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ فَقَدْ بَحَتَّهُ، اور بہتان کیا ہے؟ بہتان وہ گناہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کیا مقرر فرمائی ہے؟ بہتان لگانے والا اپنے بہتان کو ثابت کرے، اگر گواہوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے دنیا کے سامنے۔ کوئی بھی سزا اسلامی ایسی نہیں ہے کہ جسے پردے میں دیا جائے۔ زانی کی سزا ہے کوڑے، اور شادی شدہ زانی کی سزا ہے سنسار کرنا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب زانی کو سزا دو اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت اسے دیکھنے والی موجود ہونی چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کا ایک طائفہ، ایک جماعت اس سزا کے نفاذ کو دیکھ رہے ہوں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ، اور کسی کے دل میں جب ان کو سزا دی جا رہی ہو مجرموں کو تو کسی کے دل میں ذرہ بھی رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ سزا اس کے جرم کے نتیجہ میں دی جا رہی ہے اور قرآن و سنت کی طرف سے طے شدہ حکم کے مطابق دی جا رہی ہے۔ سزا دی جا رہی ہے، دل میں بھی تکلیف نہ آئے اور بند بیٹھ کر کہیں اندر کمرے میں سزا بھی نہ دی جائے، بلکہ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت کا دیکھنا۔ جو آدمی کسی پر بہتان لگائے اسے لوگوں میں اکٹھے کر کے، لوگوں کو اکٹھے کر کے درمیان میں کھڑے کر کے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر ایک آدمی پر سزا نافذ کر دی جائے تو دوسروں کے ہوش ٹھکانے آئیں گے یا نہیں؟ ہر آدمی کسی پر بہتان لگانے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مجھے سرے بازار کھڑا کر لیا جائے اور 80 کوڑے مارے جائیں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بہتان لگانے والے، سورہ نور کے کلمات پڑھ کے دیکھیں، بہتان لگانے والے کی آئندہ پوری زندگی میں کسی معاملہ میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان کا مہینہ ہو، چغلیاں، غیبتیں، بہتان، ہمارا اپنی زبان پر کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ اور اتنا بڑا گناہ، غیبت اتنا بڑا گناہ کہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔
آپ اندازہ کریں کہ اس گناہ کی قباحت و شناعت یہ کتنا بے مزہ اور کتنا برا گناہ ہے، لیکن ہمیں یہ بڑا مزیدار لگتا ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، اس کی بات، اس کی پگڑی اچھالی، اس کی بےزتی کی، اس کو یہ کہہ دیا، اس کو وہ کہہ دیا۔ اتنا بدترین اور بے ذائقہ بد مزہ اور کوئی گناہ نہیں جتنا یہ غیبت ہے۔ حقیقتاً اتنا بد مزہ، لیکن ہمارے نزدیک یہ بڑا مزیدار۔ کوئی مجلس مردوں کی ہو، عورتوں کی ہو، جہاں دو چار لوگ بیٹھ کے دوسروں کی غیبتیں شروع کر دیں، ان کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن سورۃ الحجرات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا کیسا ہے؟ گویا کہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، یہ بات میں عموماً کہتا رہتا ہوں کہ صحابہ میں بھی گناہ ہوئے، لیکن بہت تھوڑے، کبھی کبھار، کہیں کہیں۔ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں کہ ہر آدمی ایک گناہوں کا پلندہ لیے پھر رہا ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ کبھی کبھی کسی نہ کسی موقع پر کسی سے کوئی گناہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک صحابی حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو سنگسار کیا گیا، سزا دی گئی۔ سنگساری کی سزا ہوئی اور پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے کسی جگہ دو صحابہ نے آپس میں ایک بات کی، کہا کہ دیکھو اس کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، اگر یہ اپنے آپ کو پردے میں رہنے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج یہ پتھر مار مار کر لوگوں نے اسے مار دیا، ایسے سزا دی گئی ہے جیسے کہ اس کی موت ایک کتے کی موت۔ صحابی دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، موجود ہیں، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ دو صحابہ یہ بات کر رہے ہیں۔ آرام سے چلتے گئے، آگے جا کے ایک جگہ گدھا مرا ہوا اور پھولا ہوا۔ مرنے کے بعد معلوم ہے جانور پھول جاتا ہے، جانور کیا، انسان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ مرا ہوا، مردار اور پھولا ہوا، اس کے پاس جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ فلاں فلاں دو آدمی آؤ۔ آگے کہاں اس مردار کا گوشت کھاؤ، تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اس کا گوشت کون کھائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے جو گناہ کیا ہے، تم دونوں نے جو کام کیا ہے، وہ اس مردار کو کھانے سے بھی بدتر ہے۔ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو کلمات ارشاد فرمائے کہ ایسے غیبت ایسے ہیں جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان کو بلا کے کہا کہ کھاؤ۔ اتنا برا گناہ، اتنی بڑی اس پر سزا، اور ہمارے یہاں معمولی بات، صرف ایک زبان پر ہمارا کنٹرول ہو جائے تو ہمارا روزہ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں الحمدللہ وہ فحاشیاں، وہ گناہ تو نہیں ہوتے جو بہت بڑے بڑے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہیں تو بہت بڑے، لیکن ہم انہیں چھوٹے چھوٹے سمجھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے یہی غیبت ایک ہے۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، باتیں کرتے کرتے درمیان میں اس کو اچھال دیا، اس کو اٹھا دیا، اس کو پکڑا، اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی قباحت اور غیبت کا عذاب اللہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں دو قبریں آئیں، آپ نے اپنے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا
ان قبروں والے دونوں آدمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر، یہ قبریں دونوں جو ہیں ان میں مقبور دونوں آدمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ بظاہر کوئی بڑا گناہ نہیں، لیکن ان کے گناہ حقیقتاً بہت بڑے ہیں۔ فرمایا کہ بظاہر بڑے نہیں، یعنی جیسے ہم سمجھتے ہیں چغلی غیبت یہ وہ معمولی بات کیے چلے جا رہے ہیں، فرمایا کہ ظاہر میں وہ گناہ بڑے نہیں، وَلَكِنَّهُ کبیر، لیکن در حقیقت وہ گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ اما احدہما، ان دونوں میں سے ایک، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے چغلیاں اور غیبتیں کیا کرا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں ہی اس کے عیب کا اللہ رب العزت نے پردہ فاش کر دیا، اور اس کو کیا سزا دی جا رہی ہے، کس گناہ پر دی جا رہی ہے، ساری دنیا کے سامنے آ گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستنزہ من البول، دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، لاپرواہی سے پیشاب کیا اٹھ گئے، استنجا نہیں، پیشاب کیا اٹھ گئے، ٹشو کوئی چیز استعمال نہیں کی، پتلون پہنی ہوئی ہے کوئی، یہ کام عموماً بے نمازوں سے ممکن ہوتا ہے۔ نمازی کو تو اپنے کپڑے کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا، کہ میں نے اپنا کپڑا پاک رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ بے نماز کو کیا پرواہ ہے کہ اگر 2-4 قطرے پنتلون میں آ بھی جائیں گے تو گیلی بھی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما الآخر فکان لا یستنزہ من البول، دوسرا پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی لی، 2 ٹہنیاں کاٹ کر، کھجور کے پتے جو ہیں کاٹ کر دونوں قبروں میں گاڑ دیے، اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی، خشک نہیں ہو جائیں گی، تب تک ان دونوں سے اللہ عذاب ذرا کم کر دے گا، ختم نہیں فرمایا، ان کا عذاب خفیف ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا گناہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ دیکھیں کہ اس حدیث کو لے کے ہم نے کیا کیا اس پہ برگ و بار لگائے ہیں۔ پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ہمارے یہاں پاک و ہند میں جو پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ صرف اسی غرض سے کہ پھولوں کی چادر چڑھائیں گے تو ابا حضور یا جو بھی نیچے ہیں ان کو کچھ فائدہ رہے گا، ابا حضور کو ہماری ان چادروں کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اور پھر ہمارے مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں اسی موضوع پر، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور بتایا کہ نیچے والوں کا گناہ کیا ہے، آپ نے بتایا کہ ان کو سزا ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرے ابا کو سزا ہو رہی ہے، میں اس لیے اس کے اوپر چادر ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کبھی کسی نے کہا ہے؟ اپنے ابا کو پاک دامن بھی ماننا اور پھر چادریں چڑھائے چلے جانا۔ آپ نے اس فوت شدہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی آدمی یہ گمان نہیں کرے گا کہ یہ گناہ گار ہے، اس کو فلاں گناہ پہ سزا ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ گناہ گار ہونے کا 100% یقین ہے، لیکن کیا سزا ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم، یا پتہ نہیں کوئی مفتی اندر جا کے دیکھ کے آتا ہو تو میں نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں گاڑی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جائیں گی ان کی سزا میں تخفیف، ان کی سزا کم رہے گی۔ غیبتیں کرنا روزے کی حالت میں، چغلیاں روزے کی حالت میں، جھوٹ روزے کی حالت میں، گالی گلوچ روزے کی حالت میں، اور اپنی آنکھوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھ گئے، جو بھی آیا دیکھتے رہے،
اور عموماً کہتے ہیں کہ ہم ذرا روزہ گزار رہے ہیں، ہم روزہ گزار رہے ہیں۔ بھائی اس طرح تو روزہ گزر ہی جائے گا۔ جو دیسی معلوم ہے نا گزر جانا کس کہتے ہیں، فلاں آدمی گزر گیا ہے یعنی وہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ تو اپنے ہاتھوں سے آپ اپنا روزہ گزار رہے ہیں۔ روزے کا وقت 12 گھنٹے 13 گھنٹے یا کم و بیش یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کو ان فحاشیوں میں گندے مندے مناظر دیکھ کر، گندے مندے گانے سن کر، نہ کانوں کے روزے کی پرواہ، نہ آنکھوں کے روزے کی پرواہ، نہ ہاتھوں کے روزے کی پرواہ، نہ منہ کے روزے کی پرواہ، بس منہ بند ہے، کھانا پینا کچھ نہیں، باقی سارے کام۔ روزے کی وجہ سے جائز چیزیں چھوڑے ہوئے ہیں اور ناجائز چیزیں جو ویسے ہی ناجائز تھیں، ہر حال میں ناجائز تھیں، وہ نہیں چھوڑے ہوئے، تو روزہ کیسے ہوگا؟ اور یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، اس روزے سے ہمیں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کے جو یہ آداب بتائے کہ جو جھوٹ بولے وہ کھانا پینا چھوڑے نہ چھوڑے، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو، فلا یرفث ولا یسخب، نہ وہ اپنی زبان سے کوئی فحش بات کرے، ولا یسخب، اور نہ ہی چیخے چنگاڑے۔ کسی سے اپنے زیر دست کسی ملازم سے غلطی ہو گئی، چیخ چنگاڑ کے ساتھ اس کے گلے پڑ گئے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں فرمایا کہ شور شرابہ نہیں، چیخ و چنگاڑ نہیں، اور کوئی اپنی زبان سے کوئی فحش کلمہ نہیں۔ ان دو چیزوں کا خاص طور پر احترام کرنا ہے، خیال کرنا ہے کہ روزہ ہے، نہ چیخ و چنگاڑ اور نہ ہی کوئی بری بات۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی گالی دے، کوئی گلے پڑے، تب بھی اسے کہہ دو انی صائم، انی امرؤ صائم، میں تو بھائی روزے دار ہوں، میں تمہارے گالی گلوچ کا، تمہارے گلے پڑنے کا میں جواب نہیں دوں گا، میں خاموش ہوں صرف اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عزت نفس کو محفوظ رکھنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ یہ نہیں کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں، تم سے دبتے ہیں، اس لیے نہیں بول رہے، بلکہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہارے نیچے لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا جس میں عزت نفس کے تحفظ کا قدم قدم پر خیال رکھا گیا ہے۔ کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں گالی گلوچ کر رہا ہوں، اچھل اچھل کے اس کے گلے پڑ رہا ہوں،